دوستو ڈرامہ سیریل مہرا کی نیکسٹ ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف نمرا نے تو شادی کر لی اس دائم کے ساتھ، لیکن وقت گزرتا ہے۔ اب چونکہ نمرا کی ماں نے یعنی ارمین بیگم نے نمرا کی شادی چونکہ ریحان کے ساتھ فکس کر دی ہے، 6 تاریخ کو اس کا بھی نکاح ہونے والا ہے، لیکن یہاں پر نمرا نے پہلے ہی نکاح کر لیا ہے۔ اب پریویس ایپیسوڈ میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر ارمین بیگم نمرا سے موبائل لے لیتی ہے۔ اب یہاں پر وقت گزرتا ہے، نمرا ماں بننے والی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس کو الٹیاں آ رہی ہے۔ اب الٹیاں آنے کا یہی ریزن ہو سکتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اب کچھ دن اور گزر جاتے ہیں ریحان کے ساتھ، چونکہ ارمین بیگم نے اس کی نکاح فکس کیا ہوا ہوتا ہے، وہ دن آ جاتا ہے۔ اب نمرا نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں پر وہ ریحان کے ساتھ نکاح والی جگہ پر بیٹھنا پڑتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ کمرے میں کھڑی نمرا، اس کی ماں ارمین آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے زیورات لا کر کے کہ ان میں سے آپ کچھ زیورات پسند کر لے اور پہن لے، کیونکہ تمہارا نکاح ہونے والا ہے۔ اب یہاں پر نمرا کہتی ہے اپنی ماں سے، جس کو دلہا پسند کرنے کا حق نہیں، تو اب اسے زیورات پسند کرنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ تو اب یہاں پر ارمین بیگم کہتی ہے کہ ریحان اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا، تم اس دائم کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، اس جویلری میں سے کچھ زیورات پسند کر لو اور پہن لو، باہر آ جاؤ۔ اب یہاں پر اسے جویلری پہنایا جاتا ہے، باہر لے کر آیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہاں پر نمرا علیزے سے بات کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ بھابی آپ میرے لیے کچھ کریں نا، آپ اس شادی کو کسی بھی طریقے سے رکوا دیجئے، کیونکہ اگر یہ نکاح ہو گیا تو میں خود کو مار ڈالوں گی یا پھر اپنے ساتھ کچھ ایسا برا کروں گی جو کہ بہت بڑا افسوسناک ہوگا۔ تو یہاں پر علیزے وعدہ لیتی ہیں کہ میں حمزہ سے بات کرتی ہوں، حمزہ پھر آنٹی سے بات کرے گا۔ یہاں پر علیزے حمزہ کے پاس جاتی ہے اور حمزہ سے بات کرتی ہیں کہ نمرا نے مجھے بتایا کہ اگر یہ شادی نہ روکی گئی تو میں خود اپنے آپ کے ساتھ برا کروں گی۔ تو یہاں پر حمزہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تو علیزے کہتی ہے کہ اس شادی کو رکوا دیجیے ورنہ نمرا اپنے ساتھ برا کرے گی۔ خیر، لیکن یہاں پر حمزہ اس سے پہلے اپنی ماں سے بات کرتا تو شادی کا دن آ جاتا ہے۔ نمرا تیار ہوتی ہے، وہ اسٹیج پر بیٹھ جاتی ہے، نکاح خوان آ جاتے ہیں نکاح پڑھنے، لیکن یہاں پر نمرا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے نمرا کو جب ہاسپٹل لے کر جائیں گے، ہاسپٹل لے کر جانے کے بعد وہاں پر جب ڈاکٹر چیک اپ کریں گے، چیک اپ کرنے کے بعد یہاں پر ارمین بیگم کو بتایا جائے گا اور ڈاکٹر یہی بتائے گی کہ مبارک ہو، آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے۔ اب یہ بات سن کر ارمین بیگم بہت ہی زیادہ پریشان ہوگی، اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک جائے گی اور وہ پریشان یہ ہوگی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، ابھی تک تو اس کا نکاح بھی نہیں ہوا لیکن یہ ماں کیسے بن سکتی ہے۔ اب اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس نے ضرور دائم کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ اب یہاں پر گھر اس کو واپس لایا جاتا ہے تو یہاں پر ارمین بیگم نمرا پر ہاتھ اٹھاتی ہے کہ تم نے اس دائم سے نکاح کر لیا ہے اور اب تم اس کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہو۔ یہاں پر معاملات مزید بگڑ جاتے ہیں، کیونکہ ایک طرف بارات اس کے گھر میں موجود ہے، لیکن دوسری طرف یہاں پر نمرا کی حقیقت سب کے سامنے آ جاتی ہے اور ارمین بیگم کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی بیٹی دائم کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اب یہاں پر ارمین بیگم بہت پریشان ہے کہ وہ کرے تو کیا کرے، اس دائم سے اپنی بیٹی کا چھٹکارا کروانا ہے، لیکن وہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کیا کرنا ہے۔ اب بہت پریشان ہے ارمین بیگم، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب نمرا کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب ہو سکتا ہے جس طرح سے انوشے کے ساتھ جو ہوا تھا وہی سب کچھ یہاں پر مکافات عمل ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ نمرا پھر یہاں پر جو کہ دائم ہے اس نے بھی یہاں پر نمرا کے ساتھ برا کیا۔ اب نمرا اس کے گھر بھی گئی لیکن وہاں پر دائم کا کوئی آتا پتہ نہیں۔ اب اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ نمرا خود کو مار دے یا پھر جان سے خود ہی کو ختم کر دے،
کیونکہ انوشے نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ اب یہی سب کچھ سیم ریپیٹ ہوگا نمرا کے ساتھ، تو پھر جا کے یہاں پر سکندر کو احساس ہوگا کہ اس نے انوشے کے ساتھ کتنا برا کیا تھا اور دوسروں کی بہنوں کے ساتھ کتنا برا کیا تھا۔ تو یہاں پر ارمین بیگم کی بھی آنکھیں کھلے گی، تو وہ بھی سوچے گی کہ میں نے بھی بہت برا کیا۔ تو اب یہاں پر سب کے ساتھ جنہوں نے برا کیا تو ان کو اپنی کیوں کا احساس ہو جاتا ہے۔ سب جن لوگوں کے ساتھ برا کیا ہے ان سے معافی تلافیہ پہ آ جاتے ہیں۔ لیکن ایک سسپنس اور ڈرامے میں آ چکا ہے۔ ارمین بیگم چونکہ ایک اور بندے سے محبت شاید بچپن میں کرتی تھی، اب ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا ہے۔ اب ان دونوں کا بھی انٹریکشن ہونا شروع ہو جائے گا نیکسٹ ایپیسوڈ سے۔ دوستو، ڈرامہ سیریل مہرا کی نیکسٹ ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے، اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف نمرا نے تو شادی کر لی اس دائم کے ساتھ، لیکن وقت گزرتا ہے۔ اب چونکہ نمرا کی ماں نے یعنی ارمین بیگم نے نمرا کی شادی چونکہ ریحان کے ساتھ فکس کر دی ہے، 6 تاریخ کو اس کا بھی نکاح ہونے والا ہے۔ لیکن یہاں پر نمرا نے پہلے ہی نکاح کر لیا ہے۔ اب پریویس ایپیسوڈ میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر ارمین بیگم نمرا سے موبائل لے لیتی ہے۔ اب یہاں پر وقت گزرتا ہے، نمرا ماں بننے والی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس کو الٹیاں آ رہی ہے۔ اب الٹیاں آنے کا یہی ریزن ہو سکتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اب کچھ دن اور گزر جاتے ہیں ریحان کے ساتھ، چونکہ ارمین بیگم نے اس کی نکاح فکس کیا ہوا ہوتا ہے، وہ دن آ جاتا ہے۔ اب نمرا نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں پر وہ ریحان کے ساتھ نکاح والی جگہ پر بیٹھنا پڑتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ کمرے میں کھڑی نمرا، اس کی ماں ارمین آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے زیورات لا کر کے کہ ان میں سے آپ کچھ زیورات پسند کر لے اور پہن لے، کیونکہ تمہارا نکاح ہونے والا ہے۔ اب یہاں پر نمرا کہتی ہے اپنی ماں سے، جس کو دلہا پسند کرنے کا حق نہیں، تو اب اسے زیورات پسند کرنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ تو اب یہاں پر ارمین بیگم کہتی ہے کہ ریحان اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا، تم اس دائم کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، اس جویلری میں سے کچھ زیورات پسند کر لو اور پہن لو، باہر آ جاؤ۔ اب یہاں پر اسے جویلری پہنایا جاتا ہے، باہر لے کر آیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہاں پر نمرا علیزے سے بات کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ بھابھی آپ میرے لیے کچھ کریں نا، آپ اس شادی کو کسی بھی طریقے سے رکوا دیجئے، کیونکہ اگر یہ نکاح ہو گیا تو میں خود کو مار ڈالوں گی یا پھر اپنے ساتھ کچھ ایسا برا کروں گی جو کہ بہت بڑا افسوسناک ہوگا۔ تو یہاں پر علیزے وعدہ لیتی ہیں کہ میں حمزہ سے بات کرتی ہوں، حمزہ پھر آنٹی سے بات کرے گا۔ یہاں پر علیزے حمزہ کے پاس جاتی ہے اور حمزہ سے بات کرتی ہیں کہ نمرا نے مجھے بتایا کہ اگر یہ شادی نہ روکی گئی تو میں خود اپنے آپ کے ساتھ برا کروں گی۔ تو یہاں پر حمزہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تو علیزے کہتی ہیں کہ اس شادی کو رکوا دیجیے ورنہ نمرا اپنے ساتھ برا کرے گی۔ خیر، لیکن یہاں پر حمزہ اس سے پہلے اپنی ماں سے بات کرتا تو شادی کا دن آ جاتا ہے۔ نمرا تیار ہوتی ہے، وہ اسٹیج پر بیٹھ جاتی ہے، نکاح خوان آ جاتے ہیں نکاح پڑھنے، لیکن یہاں پر نمرا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے نمرا کو جب ہاسپٹل لے کر جائیں گے، ہاسپٹل لے کر جانے کے بعد وہاں پر جب ڈاکٹر چیک اپ کریں گے، چیک اپ کرنے کے بعد یہاں پر ارمین بیگم کو بتایا جائے گا اور ڈاکٹر یہی بتائے گی کہ مبارک ہو، آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے۔ اب یہ بات سن کر ارمین بیگم بہت ہی زیادہ پریشان ہوگی، اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک جائے گی اور وہ پریشان یہ ہوگی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، ابھی تک تو اس کا نکاح بھی نہیں ہوا لیکن یہ ماں کیسے بن سکتی ہے۔ اب اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس نے ضرور دائم کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ اب یہاں پر گھر اس کو واپس لایا جاتا ہے تو یہاں پر ارمین بیگم نمرا پر ہاتھ اٹھاتی ہے کہ تم نے اس دائم سے نکاح کر لیا ہے اور اب تم اس کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہو۔ یہاں پر معاملات مزید بگڑ جاتے ہیں کیونکہ ایک طرف بارات اس کے گھر میں موجود ہیں،
لیکن دوسری طرف یہاں پر نمرہ کی حقیقت سب کے سامنے آ جاتی ہے اور ارمین بیگم کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی بیٹی دائم کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اب یہاں پر ارمین بیگم بہت پریشان ہے کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ اس دائم سے اپنی بیٹی کا چھٹکارا کروانا ہے، لیکن وہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کیا کرنا ہے۔ اب بہت پریشان ہے ارمین بیگم، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب نمرہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب ہو سکتا ہے جس طرح سے انوشے کے ساتھ جو ہوا تھا وہی سب کچھ یہاں پر مکافات عمل ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ نمرہ پھر یہاں پر جو کہ دائم ہے اس نے بھی یہاں پر نمرہ کے ساتھ برا کیا۔ اب نمرہ اس کے گھر بھی گئی لیکن وہاں پر دائم کا کوئی آتا پتہ نہیں۔ اب اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ نمرہ خود کو مار دے یا پھر جان سے خود ہی کو ختم کر دے، کیونکہ انوشے نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ اب یہی سب کچھ سیم ریپیٹ ہوگا نمرہ کے ساتھ، تو پھر جا کے یہاں پر سکندر کو احساس ہوگا کہ اس نے انوشے کے ساتھ کتنا برا کیا تھا اور دوسروں کی بہنوں کے ساتھ کتنا برا کیا تھا۔ تو یہاں پر ارمین بیگم کی بھی آنکھیں کھلے گی تو وہ بھی سوچے گی کہ میں نے بھی بہت برا کیا۔ تو اب یہاں پر سب کے ساتھ جنہوں نے برا کیا تو ان کو اپنی کیوں کا احساس ہو جاتا ہے۔ سب جن لوگوں کے ساتھ برا کیا ہے ان سے معافی تلافیہ پہ آ جاتے ہیں، لیکن ایک سسپنس اور ڈرامے میں آ چکا ہے۔ ارمین بیگم چونکہ ایک اور بندے سے محبت شاید بچپن میں کرتی تھی، اب ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا ہے۔ اب ان دونوں کا بھی انٹریکشن ہونا شروع ہو جائے گا نیکسٹ ایپیسوڈ سے۔ دوستو ڈرامہ سیریل مہرا کی نیکسٹ ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے، اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف نمرہ نے تو شادی کر لی اس دائم کے ساتھ، لیکن وقت گزرتا ہے۔ اب چونکہ نمرہ کی ماں نے یعنی ارمین بیگم نے نمرہ کی شادی چونکہ ریحان کے ساتھ فکس کر دی ہے، 6 تاریخ کو اس کا بھی نکاح ہونے والا ہے، لیکن یہاں پر نمرہ نے پہلے ہی نکاح کر لیا ہے۔ اب پریویس ایپیسوڈ میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر ارمین بیگم نمرہ سے موبائل لے لیتی ہے۔ اب یہاں پر وقت گزرتا ہے، نمرہ ماں بننے والی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس کو الٹیاں آ رہی ہے۔ اب الٹیاں آنے کا یہی ریزن ہو سکتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اب کچھ دن اور گزر جاتے ہیں، ریحان کے ساتھ چونکہ ارمین بیگم نے اس کی نکاح فکس کیا ہوا ہوتا ہے وہ دن آ جاتا ہے۔ اب نمرہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں پر وہ ریحان کے ساتھ نکاح والی جگہ پر بیٹھنا پڑتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ کمرے میں کھڑی نمرہ، اس کی ماں ارمین آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے زیورات لا کر کے کہ ان میں سے آپ کچھ زیورات پسند کر لے اور پہن لے کیونکہ تمہارا نکاح ہونے والا ہے۔ اب یہاں پر نمرہ کہتی ہے اپنی ماں سے جس کو دلہا پسند کرنے کا حق نہیں، تو اب اسے زیورات پسند کرنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ تو اب یہاں پر ارمین بیگم کہتی ہے کہ ریحان اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا، تم اس دائم کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، اس جیولری میں سے کچھ زیورات پسند کر لو اور پہن لو، باہر آ جاؤ۔ اب یہاں پر اسے جیولری پہنایا جاتا ہے، باہر لے کر آیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہاں پر نمرہ علیزے سے بات کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ بھابی آپ میرے لیے کچھ کریں نا، آپ اس شادی کو کسی بھی طریقے سے رکوا دیجئے، کیونکہ اگر یہ نکاح ہو گیا تو میں خود کو مار ڈالوں گی یا پھر اپنے ساتھ کچھ ایسا برا کروں گی جو کہ بہت بڑا افسوسناک ہوگا۔ تو یہاں پر علیزے وعدہ لیتی ہیں کہ میں حمزہ سے بات کرتی ہوں، حمزہ پھر آنٹی سے بات کرے گا۔ یہاں پر علیزے حمزہ کے پاس جاتی ہے اور حمزہ سے بات کرتی ہیں کہ نمرہ نے مجھے بتایا کہ اگر یہ شادی نہ روکی گئی تو میں خود اپنے آپ کے ساتھ برا کروں گی۔ تو یہاں پر حمزہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تو علیزے کہتی ہیں کہ اس شادی کو رکوا دیجیے ورنہ نمرہ اپنے ساتھ برا کرے گی۔ خیر، لیکن یہاں پر حمزہ اس سے پہلے اپنی ماں سے بات کرتا تو شادی کا دن آ جاتا ہے۔ نمرہ تیار ہوتی ہے، وہ سٹیج پر بیٹھ جاتی ہے، نکاح خوان آ جاتے ہیں نکاح پڑھنے، لیکن یہاں پر نمرہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔
अब यहाँ से निम्रा को जब हॉस्पिटल लेकर जाएं जाएंगे, हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद वहाँ पर जब डॉक्टर चेकअप करेंगे, चेकअप करने के बाद यहाँ पर अरमीन बेगम को बताया जाएगा और डॉक्टर यही बताएगी कि मुबारक हो, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। अब ये बात सुनकर अरमीन बेगम बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी, उसके पाँव तले से ज़मीन खिसक जाएगी और वो परेशान ये होगी कि आखिर ये क्या हो रहा है, अभी तक तो इसका निकाह भी नहीं हुआ लेकिन ये माँ कैसे बन सकती है। अब उसे समझ आ जाती है कि इसने ज़रूर दायम के साथ निकाह किया है। अब यहाँ पर घर उसको वापस लाया जाता है तो यहाँ पर अरमीन बेगम निम्रा पर हाथ उठाती है कि तुमने उस दायम से निकाह कर लिया है और अब तुम उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली हो। यहाँ पर मामलात मज़ीद बिगड़ जाते हैं क्योंकि एक तरफ बारात उसके घर में मौजूद है लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर निम्रा की हकीकत सबके सामने आ जाती है और अरमीन बेगम को पता चल जाता है कि उसकी बेटी दायम के बच्चे की माँ बनने वाली है। अब यहाँ पर अरमीन बेगम बहुत परेशान है कि वो करे तो क्या करे, उस दायम से अपनी बेटी का छुटकारा करवाना है लेकिन वो इसके पेट में जो बच्चा है उसका क्या करना है। अब बहुत परेशान है अरमीन बेगम, लेकिन अब देखना ये होगा कि अब निम्रा के साथ क्या होने वाला है। अब हो सकता है जिस तरह से अनुष्य के साथ जो हुआ था वही सब कुछ यहाँ पर मकापात अमल हो रहा है, तो हो सकता है कि निम्रा फिर यहाँ पर जो कि दायम है उसने भी यहाँ पर निम्रा के साथ बुरा किया। अब निम्रा उसके घर भी गई लेकिन वहाँ पर दायम का कोई आता पता नहीं। अब इसी वजह से हो सकता है कि निम्रा ख़ुद को मार दे या फिर जान से खुद ही को ख़त्म कर दे, क्योंकि अनुष्य ने भी ऐसे ही किया था। अब यही सब कुछ सेम रिपीट होगा निम्रा के साथ, तो फिर जाके यहाँ पर सिकंदर को एहसास होगा कि उसने अनुष्य के साथ कितना बुरा किया था और दूसरों की बहनों के साथ कितना बुरा किया था। तो यहाँ पर अरमीन बेगम की भी आंखें खुलेगी तो वो भी सोचेगी कि मैंने भी बहुत बुरा किया। तो अब यहाँ पर सब के साथ जो जिन्होंने बुरा किया तो उनको अपनी क्यों का एहसास हो जाता है। सब जिन लोगों के साथ बुरा किया है उनसे माफिया तलाफिया पे आ जाते हैं। लेकिन एक सस्पेंस और ड्रामे में आ चुका है। अरमीन बेगम चूँकि एक और बंदे से मोहब्बत शायद बचपन में करती थी, अब उन दोनों का आमना सामना हुआ है। अब इन दोनों का भी इंटरेक्शन होना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट एपिसोड से। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। इसकी नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि एक तरफ निम्रा ने तो शादी कर ली उस दायम के साथ, लेकिन वक्त गुज़रता है। अब चूँकि निम्रा की माँ ने यानी अरमीन बेगम ने निम्रा की शादी चूँकि रिहान के साथ फ़िक्स कर दी है, 6 तारीख को उसका भी निकाह होने वाला है। लेकिन यहाँ पर निम्रा ने पहले ही निकाह कर लिया है। अब प्रीवियस एपिसोड में हमने ये देखा कि यहाँ पर अरमीन बेगम निम्रा से मोबाइल ले लेती हैं। अब यहाँ पर वक्त गुज़रता है, निम्रा माँ बनने वाली है क्योंकि आपने देखा कि उसको उल्टियाँ आ रही है। अब उल्टियाँ आने का यही रीज़न हो सकता है कि वो माँ बनने वाली है। अब कुछ दिन और गुज़र जाते हैं रिहान के साथ, चूँकि अरमीन बेगम ने उसकी निकाह फिक्स किया हुआ होता है, वो दिन आ जाता है। अब निम्रा न चाहते हुए भी यहाँ पर वो रिहान के साथ निकाह वाली जगह पर बैठना पड़ता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि वो कमरे में खड़ी निम्रा, उसकी माँ अरमीन आ जाती है और उसे कहती है ज़ेवरात ला कर के कि इनमें से आप कुछ ज़ेवरात पसंद कर ले और पहन ले क्योंकि तुम्हारा निकाह होने वाला है। अब यहाँ पर निम्रा कहती है अपनी माँ से, जिसको दुल्हा पसंद करने का हक़ नहीं तो अब उसे ज़ेवरात पसंद करने का भी कोई हक़ नहीं। तो अब यहाँ पर अरमीन बेगम कहती हैं कि रिहान अच्छा लड़का है, वो तुम्हें खुश रखेगा, तुम उस दायम के बारे में सोचना भी नहीं, इस ज्वेलरी में से कुछ ज़ेवरात पसंद कर लो और पहन लो, बाहर आ जाओ। अब यहाँ पर उसे ज्वेलरी पहनाया जाता है, बाहर लेकर आया जाता है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर निम्रा अलीज़े से बात करती है और उसे बताती है कि भाभी आप मेरे लिए कुछ करें ना, आप इस शादी को किसी भी तरीके से रुकवा दीजिए
کیونکہ اگر یہ نکاح ہو گیا تو میں خود کو مار ڈالوں گی یا پھر اپنے ساتھ کچھ ایسا برا کروں گی جو کہ بہت بڑا افسوسناک ہوگا۔ تو یہاں پر علیزے وعدہ لیتی ہیں کہ میں حمزہ سے بات کرتی ہوں، حمزہ پھر آنٹی سے بات کرے گا۔ یہاں پر علیزے حمزہ کے پاس جاتی ہے اور حمزہ سے بات کرتی ہیں کہ نمرہ نے مجھے بتایا کہ اگر یہ شادی نہ روکی گئی تو میں خود اپنے آپ کے ساتھ برا کروں گی۔ تو یہاں پر حمزہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تو علیزے کہتی ہے کہ اس شادی کو رکوا دیجیے ورنہ نمرہ اپنے ساتھ برا کرے گی۔ خیر، لیکن یہاں پر حمزہ اس سے پہلے اپنی ماں سے بات کرتا تو شادی کا دن آ جاتا ہے۔ نمرہ تیار ہوتی ہے، وہ اسٹیج پر بیٹھ جاتی ہے، نکاح خوان آ جاتے ہیں نکاح پڑھنے، لیکن یہاں پر نمرہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے نمرہ کو جب ہاسپٹل لے کر جائیں گے، ہاسپٹل لے کر جانے کے بعد وہاں پر جب ڈاکٹر چیک اپ کریں گے، چیک اپ کرنے کے بعد یہاں پر ارمین بیگم کو بتایا جائے گا اور ڈاکٹر یہی بتائے گی کہ مبارک ہو، آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے۔ اب یہ بات سن کر ارمین بیگم بہت ہی زیادہ پریشان ہوگی، اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک جائے گی اور وہ پریشان یہ ہوگی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، ابھی تک تو اس کا نکاح بھی نہیں ہوا لیکن یہ ماں کیسے بن سکتی ہے۔ اب اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس نے ضرور دائم کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ اب یہاں پر گھر اس کو واپس لایا جاتا ہے تو یہاں پر ارمین بیگم نمرہ پر ہاتھ اٹھاتی ہے کہ تم نے اس دائم سے نکاح کر لیا ہے اور اب تم اس کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہو۔ یہاں پر معاملات مزید بگڑ جاتے ہیں کیونکہ ایک طرف بارات اس کے گھر میں موجود ہے لیکن دوسری طرف یہاں پر نمرہ کی حقیقت سب کے سامنے آ جاتی ہے اور ارمین بیگم کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی بیٹی دائم کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اب یہاں پر ارمین بیگم بہت پریشان ہے کہ وہ کرے تو کیا کرے، اس دائم سے اپنی بیٹی کا چھٹکارا کروانا ہے لیکن وہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کیا کرنا ہے۔ اب بہت پریشان ہے ارمین بیگم، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب نمرہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب ہو سکتا ہے جس طرح سے انوشے کے ساتھ جو ہوا تھا وہی سب کچھ یہاں پر مکافات عمل ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ نمرہ پھر یہاں پر جو کہ دائم ہے اس نے بھی یہاں پر نمرہ کے ساتھ برا کیا۔ اب نمرہ اس کے گھر بھی گئی لیکن وہاں پر دائم کا کوئی آتا پتہ نہیں۔ اب اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ نمرہ خود کو مار دے یا پھر جان سے خود ہی کو ختم کر دے، کیونکہ انوشے نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ اب یہی سب کچھ سیم ریپیٹ ہوگا نمرہ کے ساتھ، تو پھر جا کے یہاں پر سکندر کو احساس ہوگا کہ اس نے انوشے کے ساتھ کتنا برا کیا تھا اور دوسروں کی بہنوں کے ساتھ کتنا برا کیا تھا۔ تو یہاں پر ارمین بیگم کی بھی آنکھیں کھلے گی تو وہ بھی سوچے گی کہ میں نے بھی بہت برا کیا۔ تو اب یہاں پر سب کے ساتھ جنہوں نے برا کیا تو ان کو اپنی کیوں کا احساس ہو جاتا ہے، سب جن لوگوں کے ساتھ برا کیا ہے ان سے معافی تلافیہ پہ آ جاتے ہیں۔ لیکن ایک سسپنس اور ڈرامے میں آ چکا ہے۔ ارمین بیگم چونکہ ایک اور بندے سے محبت شاید بچپن میں کرتی تھی، اب ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا ہے، اب ان دونوں کا بھی انٹریکشن ہونا شروع ہو جائے گا نیکسٹ ایپیسوڈ سے۔ دوستو، ڈرامہ سیریل مہرہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے، اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف نمرہ نے تو شادی کر لی اس دائم کے ساتھ، لیکن وقت گزرتا ہے۔ اب چونکہ نمرہ کی ماں نے یعنی ارمین بیگم نے نمرہ کی شادی چونکہ ریحان کے ساتھ فکس کر دی ہے، 6 تاریخ کو اس کا بھی نکاح ہونے والا ہے، لیکن یہاں پر نمرہ نے پہلے ہی نکاح کر لیا ہے۔ اب پریویس ایپیسوڈ میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر ارمین بیگم نمرہ سے موبائل لے لیتی ہے۔ اب یہاں پر وقت گزرتا ہے، نمرہ ماں بننے والی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس کو الٹیاں آ رہی ہے۔ اب الٹیاں آنے کا یہی ریزن ہو سکتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اب کچھ دن اور گزر جاتے ہیں ریحان کے ساتھ، چونکہ ارمین بیگم نے اس کی نکاح فکس کیا ہوا ہوتا ہے، وہ دن آ جاتا ہے۔ اب نمرہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں پر وہ ریحان کے ساتھ نکاح والی جگہ پر بیٹھنا پڑتا ہے۔
यहाँ पर आप देखेंगे कि वो कमरे में खड़ी निम्रा उसकी माँ अरमीन आ जाती है और उसे कहती है ज़ेवरात ला कर के कि इनमें से आप कुछ ज़ेवरात पसंद कर ले और पहन ले क्योंकि तुम्हारा निकाह होने वाला है। अब यहाँ पर निम्रा कहती है अपनी माँ से जिसको दुल्हा पसंद करने का हक नहीं, तो अब उसे ज़ेवरात पसंद करने का भी कोई हक नहीं। तो अब यहाँ पर अरमीन बेगम कहती है कि रिहान अच्छा लड़का है, वो तुम्हें खुश रखेगा, तुम उस दायम के बारे में सोचना भी नहीं। इस ज्वेलरी में से कुछ ज़ेवरात पसंद कर लो और पहन लो, बाहर आ जाओ। अब यहाँ पर उसे ज्वेलरी पहनाया जाता है, बाहर लेकर आया जाता है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर निम्रा अलीज़े से बात करती है और उसे बताती है कि भाभी आप मेरे लिए कुछ करें ना, आप इस शादी को किसी भी तरीके से रुकवा दीजिए, क्योंकि अगर ये निकाह हो गया तो मैं ख़ुद को मार डालूँगी या फिर अपने साथ कुछ ऐसा बुरा करूँगी जो कि बहुत बड़ा अफसोसनाक होगा। तो यहाँ पर अलीज़े वादा लेती हैं कि मैं हमज़ा से बात करती हूँ, हमज़ा फिर आंटी से बात करेगा। यहाँ पर अलीज़े हमज़ा के पास जाती है और हमज़ा से बात करती हैं कि निम्रा ने मुझे बताया कि अगर ये शादी ना रोकी गई तो मैं ख़ुद अपने आप के साथ बुरा करूँगी। तो यहाँ पर हमज़ा भी परेशान हो जाता है कि क्या कह रही हो तुम। तो अलीज़े कहती हैं कि इस शादी को रुकवा दीजिए वरना निम्रा अपने साथ बुरा करेगी। खैर, लेकिन यहाँ पर हमज़ा इससे पहले अपनी माँ से बात करता तो शादी का दिन आ जाता है। निम्रा तैयार होती है, वह स्टेज पर बैठ जाती है, निकाह ख़्वान आ जाते हैं निकाह पढ़ने, लेकिन यहाँ पर निम्रा की तबीयत ख़राब हो जाती है। अब यहाँ से निम्रा को जब हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद वहाँ पर जब डॉक्टर चेकअप करेंगे, चेकअप करने के बाद यहाँ पर अरमीन बेगम को बताया जाएगा और डॉक्टर यही बताएगी कि मुबारक हो, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। अब ये बात सुनकर अरमीन बेगम बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी, उसके पाँव तले से ज़मीन खिसक जाएगी और वो परेशान ये होगी कि आखिर ये क्या हो रहा है, अभी तक तो इसका निकाह भी नहीं हुआ लेकिन ये माँ कैसे बन सकती है। अब उसे समझ आ जाती है कि इसने ज़रूर दायम के साथ निकाह किया है। अब यहाँ पर घर उसको वापस लाया जाता है तो यहाँ पर अरमीन बेगम निम्रा पर हाथ उठाती है कि तुमने उस दायम से निकाह कर लिया है और अब तुम उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली हो। यहाँ पर मामलात मज़ीद बिगड़ जाते हैं क्योंकि एक तरफ बारात उसके घर में मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर निम्रा की हकीकत सबके सामने आ जाती है और अरमीन बेगम को पता चल जाता है कि उसकी बेटी दायम के बच्चे की माँ बनने वाली है। अब यहाँ पर अरमीन बेगम बहुत परेशान है कि वो करे तो क्या करे, उस दायम से अपनी बेटी का छुटकारा करवाना है, लेकिन वो इसके पेट में जो बच्चा है उसका क्या करना है। अब बहुत परेशान है अरमीन बेगम, लेकिन अब देखना ये होगा कि अब निम्रा के साथ क्या होने वाला है। अब हो सकता है जिस तरह से अनुषे के साथ जो हुआ था वही सब कुछ यहाँ पर मकापात अमल हो रहा है। तो हो सकता है कि निम्रा फिर यहाँ पर जो कि दायम है उसने भी यहाँ पर निम्रा के साथ बुरा किया। अब निम्रा उसके घर भी गई लेकिन वहाँ पर दायम का कोई आता पता नहीं। अब इसी वजह से हो सकता है कि निम्रा ख़ुद को मार दे या फिर जान से खुद ही को ख़त्म कर दे, क्योंकि अनुषे ने भी ऐसे ही किया था। अब यही सब कुछ सेम रिपीट होगा निम्रा के साथ, तो फिर जाके यहाँ पर सिकंदर को एहसास होगा कि उसने अनुषे के साथ कितना बुरा किया था और दूसरों की बहनों के साथ कितना बुरा किया था। तो यहाँ पर अरमीन बेगम की भी आंखें खुलेगी तो वो भी सोचेगी कि मैंने भी बहुत बुरा किया। तो अब यहाँ पर सब के साथ जो जिन्होंने बुरा किया तो उनको अपनी क्यों का एहसास हो जाता है। सब जिन लोगों के साथ बुरा किया है उनसे माफिया तलाफिया पे आ जाते हैं। लेकिन एक सस्पेंस और ड्रामे में आ चुका है। अरमीन बेगम चूँकि एक और बंदे से मोहब्बत शायद बचपन में करती थी, अब उन दोनों का आमना सामना हुआ है। अब इन दोनों का भी इंटरेक्शन होना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट एपिसोड से। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। इसकी नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि एक तरफ निम्रा ने तो शादी कर ली उस दायम के साथ, लेकिन वक्त गुज़रता है
اب چونکہ نمرہ کی ماں نے یعنی ارمین بیگم نے نمرہ کی شادی چونکہ ریحان کے ساتھ فکس کر دی ہے، 6 تاریخ کو اس کا بھی نکاح ہونے والا ہے، لیکن یہاں پر نمرہ نے پہلے ہی نکاح کر لیا ہے۔ اب پریویس ایپیسوڈ میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر ارمین بیگم نمرہ سے موبائل لے لیتی ہے۔ اب یہاں پر وقت گزرتا ہے، نمرہ ماں بننے والی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس کو الٹیاں آ رہی ہے۔ اب الٹیاں آنے کا یہی ریزن ہو سکتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اب کچھ دن اور گزر جاتے ہیں، ریحان کے ساتھ چونکہ ارمین بیگم نے اس کی نکاح فکس کیا ہوا ہوتا ہے، وہ دن آ جاتا ہے۔ اب نمرہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں پر وہ ریحان کے ساتھ نکاح والی جگہ پر بیٹھنا پڑتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ کمرے میں کھڑی نمرہ، اس کی ماں ارمین آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے زیورات لا کر کے کہ ان میں سے آپ کچھ زیورات پسند کر لے اور پہن لے، کیونکہ تمہارا نکاح ہونے والا ہے۔ اب یہاں پر نمرہ کہتی ہے اپنی ماں سے، جس کو دلہا پسند کرنے کا حق نہیں، تو اب اسے زیورات پسند کرنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ تو اب یہاں پر ارمین بیگم کہتی ہے کہ ریحان اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا، تم اس دائم کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، اس جویلری میں سے کچھ زیورات پسند کر لو اور پہن لو، باہر آ جاؤ۔ اب یہاں پر اسے جویلری پہنایا جاتا ہے، باہر لے کر آیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہاں پر نمرہ علیزے سے بات کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ بھابی آپ میرے لیے کچھ کریں نا، آپ اس شادی کو کسی بھی طریقے سے رکوا دیجئے، کیونکہ اگر یہ نکاح ہو گیا تو میں خود کو مار ڈالوں گی یا پھر اپنے ساتھ کچھ ایسا برا کروں گی جو کہ بہت بڑا افسوسناک ہوگا۔ تو یہاں پر علیزے وعدہ لیتی ہیں کہ میں حمزہ سے بات کرتی ہوں، حمزہ پھر آنٹی سے بات کرے گا۔ یہاں پر علیزے حمزہ کے پاس جاتی ہے اور حمزہ سے بات کرتی ہیں کہ نمرہ نے مجھے بتایا کہ اگر یہ شادی نہ روکی گئی تو میں خود اپنے آپ کے ساتھ برا کروں گی۔ تو یہاں پر حمزہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تو علیزے کہتی ہے کہ اس شادی کو رکوا دیجیے ورنہ نمرہ اپنے ساتھ برا کرے گی۔ خیر، لیکن یہاں پر حمزہ اس سے پہلے اپنی ماں سے بات کرتا تو شادی کا دن آ جاتا ہے۔ نمرہ تیار ہوتی ہے، وہ سٹیج پر بیٹھ جاتی ہے، نکاح خوان آ جاتے ہیں نکاح پڑھنے، لیکن یہاں پر نمرہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے نمرہ کو جب ہاسپٹل لے کر جائیں گے، ہاسپٹل لے کر جانے کے بعد وہاں پر جب ڈاکٹر چیک اپ کریں گے، چیک اپ کرنے کے بعد یہاں پر ارمین بیگم کو بتایا جائے گا اور ڈاکٹر یہی بتائے گی کہ مبارک ہو، آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے۔ اب یہ بات سن کر ارمین بیگم بہت ہی زیادہ پریشان ہوگی، اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک جائے گی اور وہ پریشان یہ